تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ مریم آیات 64 تا 98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ تفسیر: یہ پورا پیراگراف ایک جملہ معترضہ ہے جو ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے ارشاد ہوا ہے۔ انداز کلام صاف بتا رہا ہے کہ یہ صورت بڑی دیر کے بعد ایسے زمانے میں نازل ہوئی ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے اضطراب انگیز حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں رضی اللہ عنہم اجمعین کو ہر وقت وحی کا انتظار ہے تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور تسلی بھی حاصل ہو۔ جوں وحی آنے میں دیر ہو رہی ہے، اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلے وہ فرمان سناتے ہیں جو موقع کی ضرورت کے لحاظ سے فوراً درکار تھا۔ پھر آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اشارے سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں جن میں اتنی دیر تک اپنے حاضر نہ ہونے کی معذرت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف تسلی بھی ہے اور ساتھ ساتھ صبر و ضبط کی تلقین بھی۔ یہ صرف کلام کی اندرونی شہادت ہی نہیں ہے بلکہ متعدد روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں جنہیں ابن جریر، ابن کثیر اور صاحب روح المعانی وغیرہم نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ لَہُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ تفسیر: یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلو اور اس راہ میں جو مشکلات و مصائب بھی پیش آئیں ان کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر اس کی طرف سے یاد فرمائی اور مدد اور تسلی میں کبھی دیر لگ جایا کرے تو اس سے گھبراؤ نہیں، ایک مطیع فرما بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہو اور پورے عزم کے ساتھ وہ خدمت انجام دیے چلے جاؤ جو ایک بندے اور رسول کی حیثیت سے تمہارے سپرد کی گئی ہے۔ هل تعلم له سمیہ، کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ تفسیر: اصل میں لفظ سمیع استعمال ہوا ہے جس کے لغوی معنی ہم نام کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، کیا کوئی دوسرا الہ بھی تمہارے علم میں ہے؟ اگر نہیں اور تم جانتے ہو کہ نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور راستہ کون سا ہے کہ اس کی بندگی کرو اور اس کے حکم کے بندے بن کر رہو۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے۔ تفسیر: یعنی ان شیاطین کو جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں اور جن کے سکھائے پڑھائے میں آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جہاں ہمیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہو۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے۔
یہم اشد علی الرحمن عتیا، جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ تفسیر یعنی ہر باغی گروہ کا لیڈر۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا صلیہ، پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ ام منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ تفسیر وارد ہونے کے معنی بعض روایات میں داخل ہونے کے بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی سند بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قابل اعتماد اور ذرائع سے نہیں پہنچتی۔ اور پھر یہ بات بھی قرآن مجید اور ان کثیر التعداد صحیح احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں مومنین صالحین کے دوزخ میں جانے کی قطعی نفی کی گئی ہے۔ مزید برآں لغت میں بھی وارد کے معنی دخول کے نہیں ہیں، اس لیے اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جہنم پر گزر تو سب کا ہوگا، مگر جیسا کہ بعد والی آیت بتا رہی ہے، پرہیزگار لوگ اس سے بچا لیے جائیں گے اور ظالم لوگ اس میں جھونک دیے جائیں گے۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔